لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 715 عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی علامتیں بتائی گئی تھیں لیکن وہ پھر چھین لی گئیں، تو اس کو 7 بقیہ راتوں میں تلاش کرو یا 3 بقیہ راتوں میں تلاش کرو۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں تو میرا خیال ہے آپ سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی یہ جو برکت ہے اس لیے ہے کہ لیلۃ القدر اسی رات کو قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید جو ہے یہ 21 رمضان کو رات کے پچھلے پہر نازل ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لیلۃ القدر کی برکت کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا تھا۔ اب یہ جو اس کی سب سے بڑی برکت ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر انسان اس میں عبادت کرے تو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے جو ہیں وہ 83 سال اور 4 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن دوبارہ ایک بات کو توجہ دیجئے، یہ 83 سال اور 4 مہینہ کی عبادت کے برابر نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں 83 سال تو عبادت کر ہی نہیں سکتے، اول تو اتنی عمر ہی نہیں ہوتی، اگر اتنی عمر بھی ہو جائے تو بچپن کے 10-15 سال تو ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھاپے میں بھی انسان سے اتنی محنت نہیں ہوتی، درمیان کے جو سال رہ جاتے ہیں ان سالوں میں بھی ہم کوئی ہر وقت عبادت تو نہیں کرتے، ہماری زندگی کا 1/3 حصہ تو نیند میں گزر جاتا ہے، باقی جو 2/3 ہیں ان میں ہماری اپنی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، غسل کرنا ہے، باتھ روم جانا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی دوسری مصروفیات، تو عبادت تو بہت تھوڑے وقت ہم کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کی ہے۔ تو لہٰذا لیلۃ القدر کو کی خاص طور پر تلاش بھی کیجئے اور اس کے لیے محنت بھی کیجئے۔ اب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کس رات میں ہوتی ہے، لیکن ہوا کیا، اللہ کے رسول جب صحابہ کو بتانے کے لیے آئے تو صحابہ کے اندر جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب اس جھگڑے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکل گیا کہ مجھے کون سی رات بتائی گئی تھی۔ تو اب اس رات کو آپ تاک راتوں میں تلاش کیجئے، آخری عشرے میں۔ اب آخری عشرے میں 5 تاک راتیں ہوتی ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ 27ویں رات کو طاق رات ہوتی ہے، اسی لیے بہت سی مساجد میں 27 کو قرآن ختم ہوتا ہے اور بہت سے گھروں میں 27ویں کو بڑی افطاریاں کرائی جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، احادیث کا جب ہم اچھی طرح مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات 27ویں کو ہمیشہ نہیں آتی، کبھی 27ویں کو بھی آتی ہے، لیکن کبھی 21ویں کو، کبھی
23ਵੀं को, कभी 25वीं को, कभी 29वीं को, तो ये रोटेट करती है। तो लिहाजा एक ही तरीका है लैलतुल कदर ढूंढने का कि आप सारी रातों में क़याम कर लीजिए। 5 रातें हैं कुल, तो इन 5 रातों में क़याम कर लीजिए। जौन सी रात भी लैलतुल कदर होगी आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। अब ये है कि लैलतुल कदर में हमें करना क्या है। लैलतुल कदर के लिए ऐसा कीजिए कि हदीस में आता है, जिसने लैलतुल कदर को 2 नमाजें बाजमात पाली उसने लैलतुल कदर पाली। क्योंकि आपको पता है फ़र्ज़ अमल का सवाब जो होता है वो नफल से 70 गुना ज़्यादा होता है। तो जिस शख़्स ने लैलतुल कदर को मगरिब और इशा की नमाज जो है बाजमात पाली उसने लैलतुल कदर पाली, क्योंकि उसने फ़राइज़ का सवाब पा लिया। तो यूं ही ताक रात शुरू होती है। रात कब शुरू होती है ये भी मैं आपको बता दूं। यूं ही आपका रोज़ा बंद हो गया रात शुरू हो गई। अब रात शुरू होने से लेके फजर के तुलू होने तक इस रात के जो बरकतें हैं वो बाकी रहती हैं। तो ऐसा कीजिए, यूं ही आप रोज़ा खोलें अव्वल तो दिन में ही तैयारी कर लीजिए कि रात को हम ज़्यादा फरागत के साथ अल्लाह को याद कर सकें। यूं ही रोज़ा खोलें अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दें। ख़ास तौर पर मगरिब की नमाज और इशा की नमाज खसूसी तौर पर सुकून खुशू व खुजू के साथ पढ़िए। हो सकता है तो बाजमात पढ़ लीजिए, क्योंकि हदीस के अल्फाज मैंने आपको बताए हैं, जिसने 2 नमाजें पाली उसने लैलतुल कदर पाली, यानी मगरिब और इशा की नमाज। और इसके बाद तरावी की नमाज अदा कीजिए। आम मसाजिद में ताक रातों में क़यामुल लैल का इंतज़ाम होता है, तो क़यामुल लैल कीजिए। हमारी मस्जिद में जो है 91 बाबर ब्लॉक में, इसके अलावा मस्जिद नूर में, बैतुल अतीक में क़यामुल लैल का बेहतरीन इंतज़ाम होता है। बल्कि हमारी मसाजिद में ये जो आखिरी अशरा है 10 रातों में ही क़याम का इंतज़ाम होता है। हम सिर्फ ताक रातों में इंतज़ाम नहीं करते, बल्कि 10 की 10 रातों में आखिरी अशरे में क़याम का एहतमाम करते हैं और इनमें बेहतरीन कारी तिलावत करते हैं। और मैं आपको दावत देती हूँ कि इस दफ़ा लैलतुल कदर की तलाश जो है वो हमारे साथ आ जाइए। आप देखेंगे कि वही मज़ा जो आपको आइमा हरमैन की तिलावत से मिलता है, इंशाअल्लाह ताला वही लहजा आपको यहाँ पे मिलेगा और वही लज्जत आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस दफ़ा जो लैलतुल कदर की तलाश जो है हमारे साथ मिलकर कीजिए, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हदीस नंबर 770 जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का नमाज में अपने हाथ को कंकरियों से रोके रखना स्याह आँख वाली 100 ऊँटनियों से बेहतर है। यानी अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और वो नमाज में अपने हाथों के साथ कंकरियों को आगे पीछे नहीं करता, तो उसका ये अमल जो है स्याह आँख वाली 100 ऊँटनियों से बेहतर है। ये बात मुझे आपको समझाना पड़ेगी। अरबों के यहाँ ऊँटनी सबसे ज़्यादा मालदारी की अलामत होती थी, क्योंकि ऊँटनी दूध भी देती थी और ऊँटनी से आगे से नस्ल भी बढ़ती थी। तो स्याह आँख वाली ऊँटनी जो थी वो बेहतरीन समझी जाती थी। तो सबसे महंगी ऊँटनी जो होती थी वो स्याह आँख वाली होती थी। तो नमाज में अगर कोई शख्स कंकरियों को ना छुए तो ये 100 ऊँटनियों से ज़्यादा बेहतर है। अब ये कंकरियों को छूने से क्या मुराद है? असल बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद में नंगी ज़मीन पर नमाज पढ़ते थे। ये तो आज हमारा दौर है कि
فرش بنے ہوتے ہیں اور فرشوں کے اوپر بھی قالین بچھے ہوتے ہیں اور قالین کے اوپر بھی چادریں بچھی ہوتی ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ورنہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ننگی زمین پہ نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر یہ علاقہ چونکہ پتھریلا ہے تو زمین بھی ہموار نہیں ہوتی تھی، اس میں کنکریاں بھی ہوتی تھیں۔ اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے سجدے میں کنکریاں چبھ رہی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے کنکریوں کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ اس ہٹانے کا ہی یہاں پہ ذکر ہے۔ نماز میں انسان کو چاہیے کہ وہ ان کنکریوں کو نہ ہٹائے۔ اب آپ کہیں گی کہ بھئی کنکریاں تو چبھ رہی ہیں تو کیوں نہ ہٹایا جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز میں آپ کی توجہ پوری کی پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو نماز سے پہلے یہ کام کر لیں، اپنی کنکریوں کو ہٹا دیں، اپنی جگہ کو نرم کر لیں تاکہ آپ وہاں پہ سجدہ کر لیں۔ ایک بات، اب آج کل تو ہمیں ایسے مسئلے پیش نہیں آتے، لیکن یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ حدیث میں اس کا ذکر آ گیا کہ اگر کوئی شخص کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں ہٹاتا تو اس کا یہ نہ ہٹانا جو ہے یہ 100 سیاہ آنکھ والی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کے ساتھ اس کی نماز میں توجہ کسی اور طرف نہیں جائے گی۔ تو اگر شیطان غالب ہی آ جائے تو ایک دفعہ ہاتھ پھیر کر وہ جگہ صاف کر لے۔ اگر بہت مجبوری ہے، آپ کو جی کہیں کو کنکر چبھ رہا ہے، کوئی اور مسئلہ پیش آ رہا ہے، ایک دفعہ کر لیں، بار بار نہ کریں۔ تو اسی سے ہی آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ نماز میں آپ کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں بار بار دوپٹہ درست کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دوپٹہ ہی نہیں ٹکتا۔ تو ایسا کیجئے، نماز کے لیے اول تو ململ کا یا لون کا ایسا دوپٹہ لیں جو کہ ٹک جائے، اور ٹکنے کے لیے بھی اسے پن اپ کر لیں، اسے پن اپ کر لیں تاکہ وہ نماز کے دوران آپ کو تنگ نہ کرے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز میں اپنی قمیض ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز میں یوں انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنی شلوار درست کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، نماز میں یہ کام نہ کیجیے۔ نماز میں کوئی ایسا کام جو آپ کی توجہ کو اللہ کی طرف سے ہٹا کے کسی اور طرف کر دے، وہ منع ہے، وہ منع ہے۔ اب یہ جو کنکریاں جو ہیں سجدے کی جگہ پہ ہیں اور انسان کو سجدے میں چبھ رہی ہیں، تو حکم کیا ہے؟ بہت مجبوری ہے تو ایک دفعہ کر لیں۔ اول کرنا کیا چاہیے کہ نماز سے پہلے جگہ صاف کر لیں۔ تو اپنے کپڑے یا کوئی اور آپ کا مسئلہ ہے، ایسے کام آپ نے کرنے ہیں تو نماز سے پہلے کر لیا کریں۔ اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نماز میں اللہ کی طرف توجہ ہونا کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں جو نماز کا خشوع اور خضوع جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ نماز کا جو خشوع و خضوع ہے اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہونا چاہیے، باطن سے بھی ہونا چاہیے۔ دل میں اللہ کا ڈر ہو اور ظاہری حرکات بھی ہماری ایسی ہوں جس سے خوف اور خشیت کے آثار نمایاں ہوں۔ ظاہرہ طور پر بھی نظر آ رہا ہو آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور دل میں بھی خوف ہونا چاہیے۔ یعنی خشوع کا تعلق دل اور دماغ اور ظاہری جسم دونوں سے ہے۔ حدیث نمبر 718 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوتی تھیں۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو کوئی کسی کے چہرے کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اب اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھتی تھیں اور ان میں حضرت عائشہ بھی ہوتی تھیں، اور یہ اس دور میں ہوتا تھا جب مسجد نبوی میں
عورتوں کے لیے کوئی علیحدہ جگہ نہیں ہوتی تھی، ایک ہی بڑا سا کمرہ ہوتا جس میں آگے مرد نماز پڑھ رہے ہوتے، پیچھے بچے ہوتے اور اس کے بعد عورتیں ہوتی۔ عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا، عورتیں اسی دروازے سے آتی اور اسی دروازے سے جاتی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اہتمام بھی کرتے، عورتوں کو حکم تھا کہ وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی مسجد سے نکل جائیں، اور مردوں پر پابندی تھی کہ جب تک عورتیں چلی نہ جائیں مرد اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ جب تک عورتیں نکل نہیں جاتی مرد اس وقت تک باہر نہ جائیں، تاکہ یہ لوگ راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہ ہو، ان کا آپس میں میل جول نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ کر واپس جاتی تھیں تو ہم نے حجاب لیے ہوتے تھے، اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوتی تھیں، اور ابھی اتنا اندھیرا باقی ہوتا تھا کہ ہم کسی پہچانی نہ جاتی تھی، ہم میں سے کوئی کسی کو پہچان نہ سکتا تھا۔ تو ایک تو اس بات کا پتہ چلا کہ خواتین مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور دوسرا آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ فجر کی نماز کا وقت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فجر کی نماز میں 60 سے لے کے 100 آیات کی تلاوت کرتے، اور اتنی لمبی تلاوت کے بعد بھی جب نماز ختم ہوتی تو ابھی اندھیرا باقی ہوتا۔ کتنا اندھیرا باقی ہوتا کہ عورتیں جو اپنی اوڑھنیوں میں لپٹی ہوئی جا رہی ہوتی وہ پہچانی نہ جاتی۔ اب اس حدیث میں ہے کہ وہ پہچانی نہ جاتی، ایک اور حدیث میں ہے جب ہم فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہمارا ایک دوسرے کو پہچان لیتا تھا۔ تو اصل بات ہے دور سے پہچانی نہ جاتی، لیکن اگر کوئی قریب بیٹھا ہوتا، ساتھ بیٹھا ہوتا تو پہچانا جاتا۔ تو فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت پڑھتے تھے، اور 60 سے لے کے 100 آیات پڑھنے کے بعد اتنی روشنی ہوتی کہ دور سے عورتیں جا رہی ہوتی تو نہ پہچانی جاتی کہ کون جا رہا ہے، لیکن ایک آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا تھا۔ آپ بھی اندازہ کیجئے میں فجر کی نماز کس وقت پڑھتی ہوں۔ آج ہم نے یہ والی حدیث پڑھی ہے، تو کل دیکھیے گا کہ آپ کی فجر کی نماز جس وقت ختم ہوتی ہے اس وقت کیا اندھیرا باقی ہوتا ہے یا روشنی بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جا سکے۔ حدیث نمبر 720 حکم بن مینا سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے حدیث بیان کی کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جب آپ اپنے ممبر پر کھڑے تھے۔ کیا سنا تھا؟ یا تو لوگ جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، جس کے نتیجے میں وہ غافل ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے جمعہ کی نماز فرض ہے، اور جمعہ کی نماز جو ہے جو 3 جمعے مسلسل نہ پڑھے تو انسان منافق ہو جاتا ہے۔ جمعے کی نماز باجماعت ہی ہوتی ہے، امام کے ساتھ ہی پڑھنی ہوتی ہے، جمعہ گھروں میں نہیں پڑھا جا سکتا، جیسے بعض اوقات خواتین جو ہیں گھروں میں جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جمعہ جو ہے یہ باجماعت امام کے ساتھ مسجد میں ہی ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض خواتین جو ہیں وہ گھروں میں نماز عیدین بھی پڑھاتی ہیں، یہ بھی امام کے ساتھ ہی ہے، یہ بھی خواتین علیحدہ نہیں پڑھا سکتی۔ تو نماز جمعہ اور عیدین یہ دونوں امام کے ساتھ جو باجماعت نمازیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ نے سنا کہ آپ نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ یا تو لوگ جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جائے گی۔ اب دلوں پہ مہر کب لگتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جب انسان گناہ کرتا ہے
ہر گناہ کے بعد دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اب انسان کے پاس دو رستے ہیں، یا تو انسان توبہ کر لے اور آئندہ سے اس گناہ سے باز آ جائے تو پھر وہ دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان ایسا کرتا ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ وہی گناہ دہراتا رہتا ہے یا کچھ اور گناہ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر تو وہ توبہ کر لیتا تو اس کا دل صاف ہو جاتا، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل کے اوپر کالے نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کا زیادہ حصہ جو ہے اس پہ کالے نقطے پڑ جاتے ہیں، سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب جب سارا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مہر لگ گئی، اور جب دل پہ مہر لگ جائے تو میں آپ کو بتاؤں پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہے اصل نقصان مہر لگنے کا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، منافقوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ بھی گناہ کرتا چلا جائے اور اپنے گناہ سے باز نہ آئے، اللہ کے حضور نہ جھکے، توبہ نہ کرے، تو پھر اس کو بھی یہ سزا دے دی جاتی ہے۔ کون سی سزا؟ دلوں پہ مہر لگنے کی۔ تو جو شخص جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل پر مہر لگ جائے اور پھر اسے بھی توبہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اور اپنے دل کو صاف کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر وقت موقع ہے کہ ہمارے دل پر جو کالے نقطے پڑے ہوئے ہیں ان کو توبہ کر کے ہم صاف کر لیں۔ وہ شخص بدبخت ہے کہ جو رمضان میں بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھ کر اپنے گھر کے مردوں کو موٹیویٹ کرتی رہا کریں کہ نماز جمعہ کے لیے جانا ہے اور جلدی جانا ہے۔ جلدی جانے کا ثواب ہم بہت دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس حدیث میں خاص طور پہ ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے دلوں پہ مہر لگ جائے، اور جب دل پہ مہر لگ گئی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، ہمارا کیا بنے گا، کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کھینچا اور مجھے اپنے برابر کر لیا۔ عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ کے بانجے ہیں۔ سیدہ میمونہ ان کی خالہ تھی، تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خالو بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے اپنی خالہ کے گھر آیا کرتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ ایک رات یہ اپنی خالہ کے گھر ہی سو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات جاگے تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی جاگ گئے۔ اس دور کے جو بچے ہوتے تھے ان میں بھی تہجد کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی جاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عبداللہ بن عباس بھی جو تھے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن ہوا کیا کہ عبداللہ بن عباس جو تھے وہ آپ کی بائیں طرف کھڑے تھے۔ تو جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، امام ہو اور کوئی مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ دو لوگ ہوں تو پھر مقتدی کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، جبکہ عبداللہ بن عباس جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بائیں طرف سے کھینچا، اپنے پیچھے سے کھینچا اور اپنی دائیں طرف
کھڑا کر لیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مشغول ہوئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو مجھے فرمایا تجھے کیا ہوا تھا؟ میں نے تجھے اپنے برابر کھڑا ہوا تھا اور تو پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول بھلا کسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے برابر نماز پڑھے؟ جبکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول کہ مجھے برابر جو دائیں طرف کھڑا ہونا ہے یہ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے، تو یہ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں آپ کے برابر نماز پڑھوں کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے جب یہ بات کی تو اللہ کے رسول کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی سمجھداری کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے علم اور فہم میں اضافہ فرما دے۔ امام احمد نے یہ زیادتی کی ہے کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سو گئے اور سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ پھر سیدنا بلال آئے اور کہا اے اللہ کے رسول نماز پڑھائیے۔ آپ کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی اور وضو دوبارہ نہیں کیا۔ اب تہجد پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، سونے لگے۔ آپ کے جو تھی آپ سو گئے اور سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو خراٹے لیتے تھے اور خراٹوں کی آواز آتی تھی۔ تو آپ سو گئے اور خراٹے لینے لگے۔ پھر حضرت بلال آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز پڑھائیے۔ آپ تہجد پڑھ کے سو گئے۔ اب حضرت بلال نے فجر کی اذان دی اور اذان دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آئیے فجر کی نماز پڑھا دیجئے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی اور وضو دوبارہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سو جاتے ہیں تو ہماری ہوش نیند میں بھی باقی ہوتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو اس نیند سے ٹوٹتا ہے جو گہری نیند ہو۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ آپ سوتے تھے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، لیکن اگر ہم دوسری احادیث کا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نیند سے وضو ٹوٹتا ہے جو گہری ہو۔ اب گہری نیند میں انسان کا بعض اوقات ہوا خارج ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا، تو ایسی گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایسی نیند جس میں آپ جو ہیں غافل نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات آپ تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تراویح میں کھڑے کھڑے آپ کو اونگ آ جاتی، آپ ایک دم سے گرنے لگتے ہیں، پھر آپ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر آپ کو اونگ آ گئی، آپ کا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ بلکہ لیٹ بھی جائیں، لیٹنے کے ساتھ بھی آپ سو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ اب جب بڑی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو نیند زیادہ گہری نہیں آتی۔ میں جب بھی سوتی ہوں مجھے اپنی نیند میں ساروں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، سب کی باتیں بھی میں سن رہی ہوتی ہوں، ساتھ ساتھ نیند بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی نیند جس میں آپ کو ہوش ہو، آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، ایسی نیند وضو کو نہیں توڑتی۔ خواہ بیٹھ کے سوئیں، خواہ لیٹ کے سوئیں، خواہ ٹیک لگا کے سوئیں، ہاں گہری نیند ہوگی اس سے وضو ٹوٹے گا۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث کو غور سے پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر یہ معاملہ تھا ہی۔ آپ کی بھی نیند اگر ایسی ہو جو کہ گہری نہ ہو، آپ کو بعض اوقات ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، میں نے ابھی فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، بس تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے لیٹے ہوتے ہیں، تھوڑی سی اونگ بھی آ جاتی ہے،
تو ایسی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے مطمئن رہیے۔ اب بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں یہ فکر پڑا ہوتا ہے کہ میں جی نماز کے بعد بیٹھی تھی تو میرا وضو ٹوٹ گیا، میں یہاں کلاس میں بیٹھی تھی تو میرا وضو ٹوٹ گیا۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کا وضو اس طرح نہیں ٹوٹتا، ہاں غفلت کی نیند ہو پھر آپ کا وضو ٹوٹتا۔ حدیث نمبر 727 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ہر دفعہ اس کی اذان پر اسے 60 نیکیاں ملتی ہیں اور اقامت پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب مؤذن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، اور قیامت کے دن ہر شجر، حجر اور زمین مؤذن کے حق میں گواہی دے گی جہاں تک اذان کی آواز پہنچی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور متفق علیہ حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے لوگ قرعہ ڈال لیں۔ اصل میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اذان دینے میں کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر ہمیں اندازہ ہو کہ اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو لوگ اس کے لیے قرعہ ڈالا کریں۔ تو جہاں تک اذان کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اذان کے لیے لوگوں کو بہت شوق دلواتے تھے۔ حضرت بلال کو بھی آپ نے اس لیے مؤذن رکھا ہوا تھا کہ حضرت بلال جو تھے ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ آپ خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے کہ مؤذن کی آواز بڑی خوبصورت اور اونچی ہو تاکہ لوگوں کو اس کی آواز اچھی لگے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی شخص قرآن اچھا پڑھ رہا ہو، نماز میں کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ بھی تراویح اس مسجد میں پڑھنا پسند کرتی ہیں جہاں امام خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی اپنی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے لیے مقابلہ بھی منعقد کرایا ہے۔ ابو محذورہ ایک صحابی تھے، یہ ان کو پھر آپ نے اس مقابلہ اذان میں آپ نے بہت سے لوگوں کی اذان سنی اور ابو محذورہ کو اس میں سے چنا، اور پھر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان سکھائی۔ تو آج کل لوگ اس چیز سے اتنی غفلت برتتے ہیں کہ اللہ سے ڈر آنے لگتا ہے۔ شاید بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی اذان نہ دی ہوگی اور نہ ہی ان کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوا ہوگا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں؟ تو بچوں کے دلوں میں شوق کس نے پیدا کرنا ہے؟ ماؤں نے پیدا کرنا ہے۔ بیٹا مجھے وہ اپنا بچہ اچھا لگتا ہے جو آج اذان دے کر آئے گا۔ اور پہلی صف کا جہاں تک تعلق ہے، یہ شوق بھی ماؤں نے پیدا کرنا ہے۔ آج میں اس کے لیے سب سے مزے کا کھانا بناؤں گی، اس کی پسند کا کھانا بناؤں گی جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ ماؤں کے پاس تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں اپنی بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ماؤں کو خود بھی احساس نہیں ہے کہ پہلی صف میں جانے کا ثواب کتنا ہے اور اذان دینے کا ثواب کتنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں وقت پر پہنچ جاتے ہیں، بلکہ وقت سے پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ انہیں یہ تڑپ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اگلی صف میں چلے جائیں، حالانکہ اگلی صف میں جانے کا ثواب اگر آپ کو پتہ ہو تو لوگ اس کے لیے قرعہ ڈالا کریں، اور قرعہ ڈالنے کے بعد اگلی صف میں جانا اپنی سعادت سمجھیں۔ تو اپنے بچوں میں اس کا شوق پیدا کیجیے۔ حدیث نمبر 736 ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو آدمی اپنے گھر سے نکلے اور اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آئے تو اس میں نماز پڑھے، اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ اب یہ مسجد قباء کون سی ہے؟ قباء کا جو علاقہ ہے یہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئیں تو یہ مدینہ سے پہلے 3 میل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو آپ نے پہلے قباء میں قیام کیا، اور قباء میں قیام کر کے آپ نے وہاں پہ پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو بعد میں پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو مسجد نبوی زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ مسجد قباء بھی جو ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مسجد میں آئے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں کبھی پیدل آتے، کبھی سوار ہو کر آتے، اور اس مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے۔ اب بھی جو لوگ مدینہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو حاجی پاکستان سے جاتا ہے یا جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں مسجد قباء میں ضرور جاتے ہیں، کیونکہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد قباء میں نماز ضرور ادا کیجیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا